یہ جذبہ تھا حضور کی صحابیہ کا کہ گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہے لیکن اپنے خاوند کو ناراض نہیں کر رہے، اپنے خاوند کی جو تھکاوٹ ہے اس میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے استراحت کا سبب بن رہے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر خاوند صرف ایک میک اپ کی کٹ خرید کرنا نہ دے تو وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہے، آپ نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے پاؤں سے۔ 4 بیٹے ان کے جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ جب 4 بیٹے شرکت کرتے ہیں تو یہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو بیوی مذاق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی تو ایک ٹانگ بھی کمزور ہے، آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، جب میدان جہاد میں آپ تیر دیکھیں گے، تلواروں کی وہ بوچھار دیکھیں گے، وہ تکلیفیں دیکھیں گے تو آپ نہیں ٹک پائیں گے میدان جہاد میں، آپ کیا کریں گے؟ میدان جہاد سے بھاگ کر گھر آ جائیں گے۔ بیوی نے تانا دیا۔ جب بیوی نے تانا دیا تو حضور کے وہ جو صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میدان جہاد میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں، باری تعالیٰ تو مجھے جہاد میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما۔ اور میری بیوی نے یہ مجھے تانا دیا ہے کہ میں بھاگ کے واپس آ جاؤں گا، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میرے مرنے کے بعد جو میری میت ہوگی، جو میری لاش ہوگی، باری تعالیٰ اسے بھی واپس میرے گھر نہ آنے دینا، میری میت کو بھی واپس نہ آنے دینا۔ بیوی نے تانا دیا نا کہ تو بھاگ کے خود ہی واپس آ جائے گا، میدان جہاد میں جوانوں کا کام ہے، تو ہے ہی معذور۔ اس نے یہ دعا مانگی باری تعالیٰ مجھے شہادت کی بھی توفیق دے اور ایسی توفیق دے کہ میرا جو لاشا ہے، میری جو میت ہے وہ پلٹ کے واپس گھر بھی نہ آئے، ادھر ہی میدان جہاد میں رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں اور سیرت کی کتاب سبل الہدی والرشاد اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے، وہ میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جامع شہادت عطا فرماتا ہے، شہادت کی موت اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب شہادت کی موت اللہ ان کے نصیب میں کرتا ہے، اس کے بعد بیوی جو ہے وہ میدان جہاد میں جاتی ہے اپنے خاوند کی میت کو لینے کے لیے، خاوند کی میت کو لینے کے لیے میت کو گھوڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور جو ہی گھر کی طرف موڑا جاتا ہے وہ گھر کی طرف چلتے ہی نہیں ہے، گھر کی طرف مڑتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہے۔ محبوب خدا نے جب وہ کیفیت دیکھی تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا بھئی گھر سے نکلتے ہوئے میرے غلام نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا یا رسول اللہ اتنا ہی کہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت بھی عطا فرمانا اور میری جو میت ہے وہ بھی واپس میرے گھر نہ آئے، ادھر ہی مجھے دفن بھی نصیب ہو۔ اب ابھی وقار سرکار نے ارشاد فرمایا پھر اس کی میت جو ہے واپس گھر نہیں جائے گی، اسے یہی دفن کرنا پڑے گا۔ یعنی حضور کے صحابہ کے اندر جو شہادت کا ایک جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو طلحہ ان کا نام ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، پیچھے بیوی جو ہے وہ امید کے ساتھ تھی، امید کے ساتھ تھی، واپس آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ہی گھر سے نکلے ہیں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور بیٹا بیمار تھا، تو جب یہ واپس آئے نا تو بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا، یعنی یہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے سے پہلے ہی بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ جب بیٹا فوت ہو گیا تو بیوی نے کیا کہا کہ اتنے عرصے کے بعد میرا خاوند، میرا سرتاج جو ہے وہ گھر آ رہا ہے، اگر آتے ہی میں اپنے بیٹے کی میت اس کے سامنے رکھ دوں تو وہ بڑی تکلیف سے گزرے گا، اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی، اس کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی کس قدر حضور کی جو صحابیات تھی ان کا جذبہ تھا۔ آج کل عجیب دور ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آج کا دور ایسا ہے کہ اگر خامن صرف ایک میک اپ کی کٹ خرید کرنا نہ دے تو وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہے، آپ نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ دوسری طرف صحابیاں ہیں حضور کی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، کیا اس ماں کے سینے میں بیٹے کے لیے محبت نہیں ہے؟ لیکن قربانی کتنی بڑی تھی، اس بیٹے کے اوپر چادر ڈالی اور گھر کے کونے میں رکھ دیا تاکہ میرے شوہر کو، میرے خامن کو پتہ نہ چلے، پتہ چلے گا تو اس کی جو تھکاوٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شوہر آیا، اس نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟
تو بیوی نے جھوٹ نہیں بولا، کہا اب اسے کافی آرام ہے، اب وہ آرام میں ہے، وہ تو فوت ہو چکا تھا، اشارہ اس طرف تھا کہ اب وہ تکلیف سے نکل گیا ہے، جو بخار کی شدت تھی اس سے نکل گیا ہے، اب اسے آرام ہے، یعنی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو خاوند سمجھا نہیں، اس نے رات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری۔ اس ماں کا جذبہ دیکھیں کہ ساری رات اس نے اپنے شوہر کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا بیٹے کی میت ہمارے گھر میں پڑی ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رات گزاری، حقوق زوجیت ادا کیے۔ جب صبح اس کے شوہر نے، ابو طلحہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جانے لگا نا، تو اس کی بیوی نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے یہ تو بتا، اگر کوئی بندہ تجھے امانت دے اور ایک وقت آ جائے اس کی امانت واپس لینے کا، کیا تو اسے اس کی امانت واپس کرے گا؟ ابو طلحہ نے سنا، کہا جب امانت کسی نے دی ہے اور جب اس کے واپس کرنے کا مقام آئے تو کیوں نہیں امانت واپس کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی نا تو پھر بیوی نے کہا کہ ابو طلحہ، جو تیرا بیٹا بیمار تھا، اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جب شوہر نے سنا، ابو طلحہ نے سنا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ تو رات کو ایسا کارنامہ ہوا ہے، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ محبوب خدا نے پوچھا، کیا آپ نے رات جو ہے حقوق زوجیت ادا کیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں میں نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس رات میں برکت عطا فرمائے، یعنی اس رات جو آپ نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضور کے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ابو طلحہ کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اس بیٹے کے وفات کے بعد اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 کے 7 بیٹے جو ہیں وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے عالم بھی بنے ہیں۔ یہ جذبہ تھا حضور کی صحابیہ کا کہ گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہے لیکن اپنے خاوند کو ناراض نہیں کر رہے، اپنے خاوند کی جو تھکاوٹ ہے اس میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے استراحت کا سبب بن رہے ہیں۔ احباب وقار، اور یہ جذبہ تھا ان کے ہاتھوں کا۔